پہلگام فالز فلیگ کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستانی قومی سلامتی کمیٹی کا دو ٹوک اور فیصلہ کن موقف سامنے آیا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اشتعال انگیز اقدامات کو غیر منصفانہ، یک طرفہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کی اصولی اور مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکاء کا موقف تھا کہ بھارت اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔ تحقیقات اور قابل تصدیق شواہد کے بغیر پہلگام فالز فلیگ کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں بے بنیاد ہیں۔ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پہلگام فالز کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستانی قومی سلامتی کمیٹی کا دو ٹوک اور فیصلہ کن موقف سامنے آیا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بتائیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستانی قومی سلامتی کمیٹی کے اس دو ٹوک اور فیصلہ کن موقف کو؟ دیکھیں، سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مفصل طریقے سے جائزہ لیا گیا ہے ان حالات کا۔ اس کے بعد بڑی سخت مذمت کی گئی ہے پہلگام واقعے کی، جس میں انہوں نے ایک نہ انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی، اور آج ایک سال گزر گیا ہے اور اس سے ڈرامے کے بہانہ بنا کے ایک نیوکلیر ہمسایہ ملک پر اٹیک کر دیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے فیلڈ مارشل سے عاصم نے قوم کو یکجا کیا، اور پھر جس ذلت میں شکست تھی ان کا منہ کالا کیا، اور آج یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان ریجن سپرائزر ہے، آپ کے سامنے کتنی ہماری ہر جگہ پر تعریف کی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ہر قسم کے خطرے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اگر کسی نے ہماری طرف میلی نظر دکھا تو اس کا ہم وہ نقصان کریں گے کہ وہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور اس پر انہوں نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور یہی کہا کہ وہ خود مختون کا حق کا جیسے کو تعزیز ان کو ملنا چاہیے، اور پاکستانی قوم ہر وقت ہر موقع پہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ بھارتی بربریت ظلم بربریت جو کرتے ہیں کشمیریوں پہ، اس کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، اور بھارت اور یہ شواہد کے بغیر جس کا پہلگام میں انہوں نے کیا جھوٹے الزام لگائے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور بھارت کو خود مظلوم ظاہر کرنے کا جو بیانیہ تھا آپ قابل قبول نہیں ہے، دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اور پاکستان میں جو بیکٹیویل کرتا ہے اس کو ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ پراکسیز کو جس چیز کر رہا ہے اس کے بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے خیال میں اور کھل کے بیان دیا گیا اور وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی مس ایڈوینچر کیا تو اس کا وہ ہم جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد کریں گے۔ ساتھ یہ بھی تحقیقات کیا گیا کہ اب اگر کوئی دوبارہ فعال فلیٹ آپریشن کیا بھی یہ کوئی پلاننگ کر رہے تھے جو ہم نے جب فریم کر کے بر وقت بتا دیا تو اس سے چپ کر کے بیٹھ گئے، ورنہ پھر یہ تیاری میں تھے۔ اسے نریندر مودی جیسے دہشت گرد کو اب اپنی نیشنل قوم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان جو ہے وہ پروفیشنل فوج ہے، ان کی کمانڈر ان کا حوصلہ نہیں لڑنے کے لیے، اور پاکستانی فوج جو لڑاکا بھی ہے اور اس کو بیٹر ہارڈن بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت ایکسپوز ہوا اس پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے نام پر جو بھی بیانیہ گڑا گیا، اور جب قومی سلامتی کمیٹی کا موقف کی بات کریں تو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت کا خود کو مظلوم ظاہر کرنے کا کسی قسم کا دقیانوسی بیانیہ مزید قابل قبول نہیں رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اوورآل دا ورلڈ اگر بات کی جائے تو یہ اب پوری دنیا میں جس حد تک جگہ سائی ہوئی ان کے اس پورے پروپیگنڈے کی، اب دنیا بھی ان کو ایکسیپٹنس نہیں دے گی اگر کسی اس طرح کا کوئی اور معاملہ اس طرح کا پیش کیا گیا تو؟ دیکھیں، اب ان کی وہ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ گودی میڈیا اتنا جھوٹا، آپ کے سامنے جو نہ جھوٹ اس میں مار کے ہاتھ میں بولا وہ ایکسپوز ہو گئے، خود کو جو مظلوم ظاہر کرتے ہیں وہ ختم بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہاتھ و جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، اب دنیا کی بات نہیں مانتی ہے۔ دنیا میں یہ آپ کے سامنے اب یہ کتنے آئسولیٹ ہو چکے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اس لیے ان کو وہ الٹ ہو گیا۔ یہ جو دہشت گرد کریں، پاکستان میں گلبشن جاوید کی مثال ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے ہر جگہ پر یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی مکار یہ لیڈرشپ ہے۔ اس میں چار کا ٹولہ ہے، نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ اور امت شاہ،
یہ وہ ہیں جو دہشت گرد کھنڈ بھارت کو لے کے چلتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو ہیل ہول کہہ دیا. یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ کتنی ان سے نفرت دنیا کر رہی ہے، اور یہ ان کے لیے شرم کا مقابلہ ہے. لیکن ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی اور یہ اسی طرح حرکتیں کرتے بچے. ابھی 2 دن پہلے چیف آف آرمی صاحب، چیف آف ڈیفینس صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں سمبودوا میں بہت بری طرح شکست ہوئی ہے. ہم پاکستان کا سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر میں کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے پوری تیاری کریں گے. اب اس سے دیکھ لیں کہ یہ کس برے حالت میں ہیں، کتنی انٹرینڈ اور